जनरल फैज हमीद अपने इंतकाम को पहुंचा और बात यह है कि क्या वो सिर्फ आर्मी चीफ बनना चाहता था या फिर वो मार्शल लॉ लगाना चाहता था। जनरल फैज हमीद साहब इमरान खान को एक मजबूरी के तहत इक़्तिदार में लेकर आए थे। नाज़रीन, ये शख्स जो था ये असल में 9 मई का प्रोपेगेंडा करने वाला और मास्टरमाइंड था कि फौजियों में बगावत करने वाला और फौज को फौज में और पाकिस्तानी कौम को फौज के साथ लड़वाने वाला यही शख्स था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एचएस न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, जनरल फैज हमीद अपने इंतकाम को पहुंचा। आखिर उसने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसको 14 साल की सजा सुना दी गई और इसके साथ साथ सियासी सरगर्मियों में किस हद तक मुलव्वस था और आखिर उसने किस किस को लूटा। इसके साथ साथ भारत और इसराइल के साथ उसका गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। वो आर्मी चीफ क्यों बनना चाहता था और बात यह है कि क्या वो सिर्फ आर्मी चीफ बनना चाहता था या फिर वो मार्शल लॉ लगाना चाहता था। इसके बाद इमरान खान के लिए एक बुरी खबर भी है, एक अच्छी खबर भी है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं कि जनरल फैज हमीद। नाज़रीन, जनरल फैज हमीद एक छोटे रैंक का अफसर था। अब इसको जो लेकर आया था वो था कमर जावेद बाजवा, जो कि साबका आर्मी चीफ हैं। अब वो जैसे ही लेकर आए तो उन्हें क्या पता था कि ये क्या कुछ करतूत करेगा। सबसे पहले तो ये छोटी रैंक पर था, तो जैसे ये छोटी रैंक से कुछ इसकी पोस्टिंग बढ़ी और इसकी प्रमोशन हुई तो इसने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप वजीर आज़म बने तो आप शहबाज शरीफ ये काम करें कि आप कहें कि नवाज शरीफ के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है, तब जाकर आप वजीर आज़म बन सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप वजीर आज़म बन पाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए जनरल फैज हमीद ने उसको फिर हटा दिया। उसने कहा कि आप ये नहीं मान रहे तो दैट्स वाई मैं आपको वजीर आज़म नहीं बना सकता। ये मैं अपनी तरफ से कोई मन घड़त बात नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ ने खुद हामिद मीर को इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने बताया था कि जनरल फैज हमीद साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप वजीर आज़म बनना चाहते हैं तो आप अपने भाई नवाज शरीफ को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई नवाज शरीफ को तो कभी नहीं छोड़ पाऊंगा और ना ही कभी छोड़ सकता हूँ, तो दैट्स वाई उन्हें कहा गया कि फिर आप वजीर आज़म नहीं बन पाएंगे। तो उसके बाद देखें तो नवाज शरीफ भी उस वक्त मुल्क में नहीं थे, तो उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ भी ये कुछ कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ के साथ अगर आप गठजोड़ ख़त्म कर देंगे, अपना भाईचारे ख़त्म कर देंगे, तब आप वजीर आज़म बन सकते हैं। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा रहनुमा नहीं था जो कि वजीर आज़म बन पाता। तो इमरान खान को वो लेकर आए थे। इमरान खान को जो लेकर आए थे तो वो एक मुश्किल हालात में लेकर आए थे, मतलब उनके कोई मन पसंद का ये शख्स नहीं था। जनरल फैज हमीद साहब इमरान खान को एक मजबूरी के तहत इक़्तिदार में लेकर आए थे। अब क्योंकि उनके पास कोई दूसरा बड़ा ऑप्शन नहीं था तो दैट्स वाई इमरान खान को लेकर आना पड़ा। तो जो जनरल फैज हमीद थे वो DGISI थे। अब वो जो DGISI के ओहदे पर फैज थे वो चाहते थे कि मुझे आर्मी चीफ बनाया जाए, और अब हालात ऐसे दिख रहे हैं और कंडीशन ऐसी आपको मैं बताने लगा हूँ। वो सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बनना चाहते थे, इसके साथ साथ वो सदारती निज़ाम लेकर आना चाहते थे। इमरान खान को खुद वो हटाना चाहते थे। अब मैं आपके साथ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि वाकई नहीं ये अपनी तरफ से मन गलत बातें कर रहा है। नाज़रीन, अब मैं आपको वो बातें बताता हूँ कि जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि ये शख्स कितना गद्दार है। इसने फौज में बगावत की, इसने जजों को जजों के खिलाफ खड़ा किया, इसने एंकर के खिलाफ एंकरों को खड़ा किया, इसने सियासतदानों की बोलतियां बंद की, सियासतदानों को मुल्क बदर किया, इसने बहुत सारी करप्शन की। नाजरीन, इन्होंने देखा कि आर्मी चीफ जैसे कमर जावेद बाजवा थे उस वक्त इक़्तिदार में, तो इनने सोचा कि क्यों ना मैं चाहूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। इससे होगा ये क्योंकि मैं एक छोटी रैंक का अफसर हूँ तो ये जो मेरे ऊपर बड़ी रैंक के अफसर हैं वो खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं तब जाकर आर्मी चीफ बन सकूंगा। अब इसका रैंक जो था वो छोटा था और फिर आर्मी चीफ को ये कहा कि आप एक्सटेंशन ले लें। असल में आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा था उसकी इमरान खान के साथ नहीं ज्यादा बनती थी। अब इमरान खान के साथ बात करें क्यों नहीं बनती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इमरान खान को ये लोग मजबूरी के तहत लेकर आए थे, ये इनका कोई मनपसंद सियासतदान नहीं था। बात करें तो जनरल फैज हमीद साहब जैसे ही कहते हैं कि आप एक्सटेंशन ले लें, तब वो अपना राह हमवार कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो मेरे ऊपर बड़े
افسران ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں اور میرا کام آسان ہو جائے اور میں پھر آرمی چیف بنوں اور اس کے بعد میں صدارتی نظام لے کر آؤں۔ 1973 کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہوگا وہ وفاقی آئین ہوگا، مطلب کہ وزیر اعظم کے پاس سارے اختیارات ہوں گے۔ اب یہ شخص چاہتے تھے کہ صدارتی نظام نافذ کیا جائے۔ اب یہ کام کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹینشن دلانے کے لیے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ اور جو دوسری بڑی جماعتیں تھیں ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یہ بات چیت کرتے ہیں اور ایکسٹینشن دلوا دیتے ہیں قمر جاوید باجوہ کو۔ اب قمر جاوید باجوہ صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ میرا بندہ ہے فیض حمید صاحب، کیونکہ جنرل فیض حمید کو لانے والا صرف قمر جاوید باجوہ تھا۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فیض حمید صاحب میرے بندے ہیں اور عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فیض حمید صاحب میرے بندے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کس طرح سے وہ دونوں قمر جاوید باجوہ اور دوسرے عمران خان کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا اس نے۔ اب یہ دوغلے پن کی انتہا ہے کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ میں کھڑا ہوں تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ میں سیاستدان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو یہ دوغلے پن کی انتہا ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فیض حمید صاحب DGIS تھے تو انہوں نے کرپشن کرنا شروع کر دی۔ اب کرپشن بھی بہت بڑی کی، نہ صرف اس میں پاکستان میں کرپشن کی بلکہ دبئی، انڈیا سے اس کے پاس پیسہ آیا اور ایون اسرائیل کو اپنا سپورٹر مانتا تھا۔ اب یہ جو باتیں میں کہنے لگا ہوں یہ کوئی اپنی طرف سے میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ من گھڑت باتیں نہیں کہنے لگا۔ اب اس نے کرپشن کی 5 ارب روپے کی۔ ایک دبئی میں ایک تاجر تھا، اس نے 5 ارب روپے لیے کہ آپ کی میں تجارت کو نقصان نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ 5 ارب روپے اس نے کرپشن کی۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو کسی نے آج تک نہیں بتائی ہوگی۔ اس نے ایک سیاستدان جو کہ ابھی نون لیگ کا MP ہے، اس کے بیٹے کی شادی پر گرفتار نہ کرنے کا 10 کروڑ روپے لیا۔ جی ہاں ناظرین، 10 کروڑ روپے۔ اب وہ سیاستدان تو نہیں، میں ان کا نام لے رہا، شاید وہ برا مان جائے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے 10 کروڑ روپے لیا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ میں بارہا کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے تھے اور اسرائیل کے ساتھ کیوں تعلقات اچھے تھے، اس کا گٹھ جوڑ بے نقاب کرنے لگا ہوں۔ ناظرین یہ جو شخص تھا یہ دوغلا بازی کر رہا تھا، یہ پاکستان کا غدار تھا۔ اب اس نے فوج میں بغاوت کر دی، بغاوت بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے انڈیا کے ساتھ کیسے گٹھ جوڑ کیا۔ اب مودی جو تھا وہ پاکستان میں آنا چاہتا تھا۔ ناظرین قمر جاوید باجوہ بھی اس پر ناراض ہوئے تھے اور عمران خان بھی اس پر شدید ناراض ہوئے تھے، لیکن اس نے مودی کے ساتھ چاہا کہ میرے تعلقات اچھے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو دوسرے ممالک سے فنڈنگ آتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے لیے فائدہ کون سا ہے اور نقصان کون سا ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیض حمید صاحب اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں، ان کو 14 سال کی بامشقت سزا سنائی گئی ہے۔ اب عمران خان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ جیسے وہ اقتدار میں تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ فیض حمید صاحب میرا بندہ ہے، لیکن یہ دوغلا بندہ کسی کا نہیں تھا، نہ ہی قمر جاوید باجوہ کا تھا اور نہ ہی عمران خان کا تھا۔ اب جیسے وہ اقتدار میں تھے اب یہ چاہتے تھے کہ جیسی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، تب وہ جیسے ہی ہٹیں گے تو دوسرے جو افسر ہو گئے وہ بڑے وہ تو ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور میں ہی بالامور آرمی چیف بن جاؤں گا۔ جیسی آرمی چیف بنوں گا تو پھر میں صدارتی نظام لے کر آؤں گا، میں پھر وزیر اعظم کا عہدہ جو ہوگا اس کو ہٹا دوں گا۔ تو یہ شخص پاکستان کے آئین کو توڑنا چاہتا تھا، اس کی دھجیاں اڑانا چاہتا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کوئی پاکستان کے آئین کو نقصان پہنچاتا ہے تو تاریخ گواہ ہے، تو اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ تو دوسرے شخص دیکھتے ہیں، انہیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ اور اب نقصان کی بات کریں تو عمران خان کے لیے نقصان دہ بات کون سی ہے؟ ناظرین یہ شخص جو تھا یہ اصل میں 9 مئی کا پروپیگنڈا کرنے والا اور ماسٹر مائنڈ تھا۔ اب میں یہ کس طرح کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے PTI کو 9 مئی سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، الٹا ان کو نقصان ہوا، ان کے ہزاروں لوگ جو تھے وہ اس وقت بھی قید ہیں۔ اب عمران خان کی جو پارٹی تھی وہ بھی اس وجہ سے بدنام ہوئی کہ GHQ میں آپ لوگوں نے حملہ کروا دیا۔ تو یہ دیکھیں کہ فوجیوں میں بغاوت کرنے والا اور فوج کو فوج میں اور پاکستانی قوم کو فوج کے ساتھ لڑوانے والا یہی شخص تھا۔ یہ ایک دوغلے پن اور غدار ہونے کی انتہا ہے۔ اب اس نے سیاست میں کھلا مداخلت کی، یہ جاتا تھا اور دوسرے ہیلی کاپٹر اور ایروپلین کے ذریعے دوسرے جو سیاستدان اس کی بات نہیں مانتے تھے اس کو ڈراتا تھا، ان سے پیسے وصول کرتا تھا، اور جو اس کی بات مانتا تھا وہ اس کو اپنے سر کے تاج پر رکھتا تھا۔ اب ایک صحافی کو بھی اس نے کہا تھا کہ آپ میرے بارے میں میرے اگینسٹ کیوں جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا حق ہے، میں جو سچ ہوگا وہ دکھاؤں گا، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں 2030 تک رہوں گا، تو آپ دیکھ لیں کہ جب تک میں 2030 تک رہوں گا تو آپ کا میں جینا محال کر دوں گا۔
تو پھر یہ دیکھیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو فرعون ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے، آج انصاف ہو گیا۔ اور جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ یہی فیض حمید تھا، تو اب 9 مئی کے جیسی کیسز کھلیں یہ اس کی سیاست میں مداخلت پائی جائے گی تو یہ عمران خان کا نام ضرور لے گا، تو اس سے عمران خان کو بھی بہت سارا نقصان پہنچنے والا ہے۔ تو فائدہ یہ ہے کہ جیسے یہ آرمی چیف بنتا تو پھر عمران خان کو ہٹا دیتا۔ عمران خان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرا وفادار ہے، حالانکہ یہ کسی کا بھی وفادار نہیں تھا، اپنے ملک کا بھی نہیں تھا۔ تو اب ایک خوشخبری ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنے والوں کے لیے یہی انجام ہونا چاہیے جو کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بھائی صاحب یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے، کیونکہ آج جو مداخلت کر رہے ہیں ان کا بھی انجام یہی ہوگا پھر۔ تو ناظرین پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان الحمدللہ ویسی ہے جیسے پہلے ہی تھا۔ اس جیسے منافق لوگ اور غدار لوگ آتے ہیں تو پاکستان کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو عمران خان کے ساتھ تو اس کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو مزید آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان ملک محمد اسیب کو ریاض۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔